مولوی نور حسین فاضل دارالعلوم پٹیا فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور جتنے مسلمان فوت ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ بھئی قیام اللیل اور تہجد آپ نے کہا ہے تو الگ الگ نمازیں، میرا بھائی گزارش ہے اگر الگ نمازیں نہیں ہیں تو پھر قیام اللیل جو ہے وہ سارا سال کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ اور پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا من اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، اور تراویح جو ہے وہ تو ترویہ سے ہے، اور میں نے عرض بھی کیا کہ یہ 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، تہجد تو 4 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ باقی کوئی ناراض ہوتا ہے تو اللہ ہدایت دے، ہم اس کا کیا کہہ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں جی جاہلوں کا کیا علاج ہے کہ جب آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے بی بی زوجہ حوا پیدا کی تو انہوں نے حق مہر ادا کیا، حق مہر کی ضرورت تھی، یا تم مانگتی ہو یا تمہاری بیٹی ہوتی تو تم مطالبہ کرتے۔ اللہ کے بندے ہر شریعت کا حکم الگ ہوتا ہے، کیوں تمہارا دماغ خراب ہے؟ آسمان کے احکام الگ ہے، زمین کے احکام الگ ہے، شریعت آدم الگ ہے، شریعت محمد مصطفیٰ الگ ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی شریعت میں تو ایک بہن بھائی کا بھی نکاح ہوتا تھا، آپ کرو گے؟ خام کا عقل لڑاتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ نوح علیہ السلام کی، شیعہ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی بیوی نے جیسے خیانت کی، حضرت نوح کا حکم نہیں مانا، تو حضور کی بیوی نے بھی خیانت کی کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ گھروں میں رہو تو وہ گھر سے باہر کیوں نکلی؟ میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ ایک خیانت ہے ایمان میں، ایک خیانت ہے عمل میں، آسمان و زمین کا فرق ہوتا ہے۔ ضرب اللہ مثلا الذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، وہ تو کافرہ تھی، نبی کی بیوی کافرہ تھی؟ کوئی خیال کرو، کوئی شرم کرو، کوئی لحاظ کرو۔ اور پھر یہ حکم کا معنی جو ہے وہ صرف ایک بیوی کے لیے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، یہ تو حکم تھا کہ بازاروں میں پھرا کرو۔ اس کا تعلق جنگ سے یا جہاد سے یا حج سے تو نہیں ہے کہ حج کے لیے بھی نہ نکلو، بس گھر میں بیٹھی رہو۔ تو میں نے عرض کیا نا کہ جب آدمی عقائد خراب ہو نا وہ پھر اسی طرح کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اس آیت کا کیا تعلق ہے اس بات سے؟ اور ان کی تشبیہ نوح علیہ السلام کی بیوی، وہ تو کافر ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کفر امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ کہتے ہیں جی کہ رائے ونڈ میں 4 مہینے کی جماعتیں نکلتی ہیں، عورتیں بھی 15 دن کے لیے نکلتی ہیں محرم کے ساتھ۔ کو گزارش یہ ہے جی کہ 4 مہینے کے لیے نکلو یا 3 دن کے لیے، اگر مقصد نیک ہے تو نکلنا جائز ہے۔ جیسے اب آپ عمرے کے لیے آئے ہیں تو 15 دن کے لیے آیا، کوئی 20 دن کے لیے آیا، کوئی 40 دن کے لیے آیا، مقصد نیک ہے۔ دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ کیوں نکلے۔ اگر وہ دین کے لیے نکلے ہیں، دعوت کے لیے نکلے ہیں، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تو پھر کیا منع ہے اس میں؟ عورتیں بھی دعوت دیتی، عورتیں عورتوں کو دعوت دیں گی۔ حضور کی بیویاں تعلیم نہیں دیتی تھی، بڑے بڑے صحابہ آ کر حضور کی بیویوں سے مسائل نہیں پوچھتے تھے۔ کتنے مسائل ہیں جن میں ساری حدیثیں بھری ہوئی، ان عائشہ رضی اللہ عنہا، ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی بیویوں سے روایات ہیں، حضور کی بیٹیوں سے روایات ہیں، صحابیات سے روایات ہیں،
تو اس لیے دین کے کام کریں. ہاں اگر وہ غلط کام کے لیے نکلے تو غلط ہے. یہ جیسے آج کل دیکھتے ہیں نا ابھی اچھا جی موسم ہے برف انجوائے کرنے کے لیے نکلے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے سلائڈنگ ہو جاتی ہے. 10 دن وہاں بھوکے پڑے ہوتے ہیں پھنسے ہوئے پھر رو رہے ہوتے ہیں مر رہے ہوتے ہیں جی ہمیں نکالو. کیوں نکلے تھے جناب آپ گھر سے؟ یہ کس نے کہا تھا کہ میک اپ سنگار کر کے اور فیشنیبل؟ یہی تو تھا جو قرآن نے منع کیا کہ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. الا اخبرکم بخیر البریۃ رجل قالوا بلا. یعنی ایک وقت آئے گا کہ آدمی اللہ کے لیے دین نکل کے پہاڑوں پہ جا کے بیٹھیں گے, دنیا سے کٹ جائیں گے, اللہ کے راستے میں رہیں گے. کہتا ہے جی کہ بیت اللہ شریف مسجد نبی میں لوگ ٹولیاں بنا کر نماز پڑھتے ہیں. 100 یہاں کھڑے ہیں, 500 یہاں کھڑے ہیں, نماز ہوتی ہے اور سب کی نماز ہو جاتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ان کو سمجھائیں کہ صفیں بنانے کی کوشش کریں اور صف پہلے پہلی ہو, پھر دوسری, پھر تیسری, پھر چوتھی, ان کے بعد بچے ہوں, سب سے آخر میں عورتیں ہوں, عورتیں آگے نہ ہوں. لیکن شکر کرو کسی حال میں نماز پڑھ تو رہے ہیں, تم سارے مل کے ان پہ محنت کرو جو پڑھتے ہی نہیں. یہ جو آئے ہوئے ہیں انشاءاللہ ان کو سمجھانا مشکل نہیں ہے. یہ تو 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 10 دفعہ, کبھی تو سمجھ جائیں گے نا. آ تو گئے ہیں نا اللہ کے گھر میں. جدہ کوئی میقات نہیں ہے, لیکن عمرہ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو کہ وہ ہل ہے, حرم سے باہر ہے. جیسے مسجد عائشہ سے کر سکتے ہو, جدہ سے بھی کر سکتے ہو. کہتے تھے کہ یہاں جو امام ہوتے ہیں داڑھی چھوٹی رکھتے ہیں, اللہ ہدایت دے. مجھے ساری رات جو ہے نیند نہیں آتی. تو میرا بھائی پہلی چیز تو یہ ہے کہ کسی ڈاکٹر سے یا حکیم سے رجوع کریں کہ نیند نہ آنے کے اسباب کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ درود شریف پڑھتے رہیں, جو بھی آپ کو قرآن شریف کی صورتیں یاد ہیں وہ پڑھ انشاءاللہ ان کی برکت سے. کیونکہ پھر شیطان جاگنے نہیں دیتا, پھر سلا دیتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا کام نہ کرے. دیکھو نا فلم پہ بیٹھو ساری رات پلک نہیں جھپکے گی, قرآن پڑھنا شروع کرو تو فوراً جناب منہ گانی شروع ہو جائے گی. تو بہرحال اصل علاج بھی کراؤ اور اسی نیت سے زمزم پیو, سر پہ ڈالو, منہ پہ ڈالو. کہتے جی لوگ کہتے ہیں کہ ہوا کے کہنے پہ وہ پھل کھایا, مگر قرآن میں سورۃ طٰہٰ میں واحد کا ذکر ہے. فوسوس لہم الشیطان اکلا منہا. ایک جگہ پہ یہی تو میں نے کہا, اسی لیے قرآن میں دھوکا لگتا ہے نا. ایک جگہ لفظ واحد آ گیا تو آدم کے تابع ہے ہوا, آدم کا آ گیا تو ہوا بھی تابع آ گئی. شیطان نے بھی دونوں کو وسوسہ ڈالا. اچھا اگر ہوا نہیں کھا رہا فبدت لہما سوآتہما, دونوں کے کپڑے کیوں اتارے گئے؟ پھر تو آدم کے ہی اترتے نا, صرف ہوا نے تو کھایا ہی نہیں. یہ بتائیں تم نے کہاں سے پوچھا ہے؟ بس واحد کا صیغہ دیکھ کے بھاگ پڑے ہو. ویڈیو بنائیں اگر ویڈیو کا مقصد دین پھیلانا ہے. تو جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, یہ تو حرام نہیں. اسی طرح فلم میں آپ کسی عالم کو دیکھ رہے ہیں, درس ہو رہا, کوئی بات. جیسے یہاں عورت کو دیکھنا حرام, وہاں بھی حرام ہے. جو چیز یہاں جائز ہے وہ اس پہ بھی جائز ہے. اصل میں یہ آلات جو ہے نا, یہ خیر بھی ہے شر بھی ہے. خیر میں استعمال کرو گے پوری دنیا میں دین پہنچے گا, اگر شر میں استعمال کرو گے تو پوری دنیا میں آگ لگے گی. اب دیکھیں نا اللہ ne آگ بنائی ہے, چاہے کھانا بنا لو یا کسی کے گھر کو آگ لگا دو. اب کہو بھی آگ کیوں ہے؟ آگ بھی تو نعمت ہے. عمرے کرنے کے بعد حل کے بغیر حدود حرم سے نکل کر
اگر کسی نے باہر حل کرا ایک بکری دم دینی پڑے گی، چونکہ عمرے کے تمام احکام کا تعلق جو ہے وہ حرم سے ہے۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ۔ طواف بھی حرم میں ہوگا، صفا بھی حرم میں ہوگی، حلق یا قصر بھی حرم میں ہوگی۔ اگر باہر جا کے بال بنوائے گا جدے میں یا حدود حرم کے باہر تو دم پڑ گئی، دم مکے میں دینی ہے، وہ بھی باہر نہیں دینی۔ اگر خواتین کو نماز پڑھنے میں، ہاں عورت اگر عورت کو نماز پڑھاتی ہے تو کوئی حاضر نہیں۔ حرم کا صحن مسجد میں شامل، پورا مکہ مسجد میں شامل ہے۔ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ اب مشرکین مسجد الحرام میں نہیں آ سکتے تو ان کو ہم حد حرم میں روکتے ہیں، یہ تھوڑا کہ دروازے کے باہر کھڑے رہے بس اندر نہ آئیں۔ سارا مکہ مسجد الحرام، جیسے حج تمتع اور قران ہے، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، ان لوگوں کے لیے ہے جن کے بچے مسجد الحرام میں نہ رہتے ہوں، باہر کے آنے والے ہیں۔ تو مسجد الحرام میں تھوڑے بچے رہتے ہیں، مکے میں رہتے ہیں۔ حرم کے اندر ڈیوٹی کے دوران عمرہ کر سکتا ہوں، اگر ڈیوٹی ہے تو پھر عمرہ نہیں کر سکتے۔ عمرہ عمرے کے لیے کریں، ڈیوٹی کے لیے کریں۔ وہ تو پھر ڈیوٹی میں آپ خیانت کر رہے ہیں کہ آپ اپنا ہی عبادت میں لگ گئے۔ اگر وضو کریں تو موضع کے اوپر، میرا بھائی بات سنیں، مسئلہ یہ ہے کہ المسح علی الخفین، یہ تو اہل سنت والجماعت کی علامت میں ہے کہ موضع پہ مسح، لیکن موضع چمڑے کا ہو اور پہلے جب وضو کریں اور پاؤں دھوئیں تو نیت بھی ہو کہ میں اب موزہ پہن لوں گا اور آئندہ مسح کروں گا۔ یہ جو باریک جرابیں ہیں ان پہ مسح نہیں ہوتا۔ ائمہ اربعہ اس بات کے خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ چمڑے کا ہو یا ایسی جراب ہو سخی نہیں یا ایسی جیسے منعل جس کے نیچے سے چمڑا یا کوئی چیز لگی ہوئی ہو، جس کو پہن کے آدمی مینوں تک چل سکتا ہو، اس پر مسح ہوتا ہے۔ یہ جو باریک جرابیں ہیں یہ تو حضور کے زمانے میں تھی نہیں، ادھر تو کہتے ہو نا ہر وہ کام کرو جو حضور نے کیا، حضور نے ان جرابوں پہ مسح کیا ہے؟ یہ جرابیں تھیں اس زمانے میں؟ بس ایک لفظ جراب آ گیا چل پڑے۔ حرم میں جو کھجور ملتی ہے اس کا لینا بالکل جائز ہے، کیوں نہیں جائز نہیں ہے؟ کوئی زکوٰۃ تو نہیں ہے، وہ تو ویسے صدقہ، عمومی صدقہ و خیرات ہوتی ہے، اس کے لیے تو کوئی زکوٰۃ میں تو کھجور دینے نہیں آتا حرم میں۔ استوا علی العرش کی فضاحت یہی ہے کہ جیسے اللہ کی شان کو زیبا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ الاستواء معلوم والکیف مجہول۔ استوا تو معلوم ہے لیکن کیفیت کیا ہے وہ اللہ جانتے ہیں، والسؤال غیر معقول، اس بارے میں سوال ہی نہیں کرنا چاہیے۔ داڑھی کی شرعی حد جو ہے، جو ائمہ اربعہ کے اقوال میں ہے، وہ ایک مشت کے برابر ہے، ایک مشت کم سے کم۔ داڑھی کٹانے والے کے پیچھے نماز نہ پڑھا کریں، کیونکہ داڑھی کٹانے سے اور بال کٹانے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے۔ داڑھی رکھنے کا حکم حضور نے دیا ہے تو ایک دفعہ تو گناہ صغیرہ ہے، لیکن جب بار بار کٹاتا ہے تو صغیرہ نہیں رہتا، پھر وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار۔ ہاں ایک یہ ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ اور کوئی نہیں ہے، باقی سارے داڑھی منڈے ہیں، ایک داڑھی کٹائیں تو پھر اس کے پیچھے تو ہو جائے گی، باقی کیسے ہیں؟ اور ویسے بھی ہر برے اچھے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، لیکن افضل یہی ہے کوشش کیا کرو کہ امام رکھو، داڑھی والا رکھو، اور اگر سفر میں بھی ہو تو جو جماعت میں داڑھی والا بندہ ہو اس کو امام بناؤ، کوشش کرو۔ باقی اتفاق ہوتا ہے کہ ایک آدمی داڑھی والا نہیں ہے لیکن ایک داڑھی والا جاہل ہے تو اس کو تو پھر اس کے پیچھے پڑھنی پڑے گی، نماز تو ہو جائے گی، لیکن وہ جو احکام ہے فَلْيَؤُمُّكُمْ أَقْرَأُكُمْ، وہ امام بنے جو قاری ہو، فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، وہ امام بنے جو اللہ کے قرآن و حدیث کا علم رکھنے والا ہو۔
اسی لیے حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ صحابہ میں سب سے بڑا عالم کون ہے، تو حضرت علی نے فرمایا کہ ابو بکر ہے۔ تو اس نے کہا حضرت آپ تو مدینۃ العلم ہیں، ابو بکر کیسے بڑے عالم؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، حضور نے یہ فرمایا ہے کہ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، امام وہ بنے جو سب سے بڑا عالم ہو۔ اگر ابو بکر سے بڑا عالم ہوتا تو حضور اس کو اپنے مصلی پہ نہ کھڑا کرتے۔ جب حضور نے اس کو مصلی پہ کھڑا کیا، صاف بات ہے وہ سب سے بڑا عالم ہے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو درود شریف ہم دور سے پڑھتے ہیں وہ حضور پہ پہنچایا جاتا ہے، اور جو درود شریف جو صلاۃ سلام سامنے جا کے واجہہ شریف میں پڑھتے ہیں تو حضور سنتے ہیں۔ جادو اور سحر اس کو توڑنے کے لیے اگر آپ کوئی چیز استعمال کریں وہ تو جائز ہے، جیسے سورۃ البقرہ پڑھنے سے انشاءاللہ جادو دور ہو جاتا ہے، یا جتنی قرآن میں آیتیں ہیں سحر کے خلاف، لا یفلح الساحر حیث اتی فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین ویحق الحق ویبطل الباطل۔ تو یہ آیتیں پڑھنا سحر توڑنے کے لیے بالکل جائز ہے۔ اور سب سے بڑا عمل ایک یاد رکھ لو، میں نہ پیر نہ فقیر، محض ایک طالب العلم، لیکن سب سے بڑی چیز اللہ کا قرآن ہے۔ جس آدمی پر سحر ہے یا جادو ہے یا جن ہے، گھر میں بیٹھ کے سارے گھر والے مل کے پانی کا بڑا ڈور رکھ لیں اور سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کرتے ہیں، وہی پانی اس کو پلائیں، اسی سے غسل کرائیں، وہی پانی گھروں میں ڈالیں، ہفتے میں ایک دفعہ پڑھیں، انشاءاللہ سب جن شن بھوت بھاگ جائیں گے۔ اور اگر جن نکالنے کے لیے تم کسی پیر کے پاس گئے نا، جن تو خیر چلا جائے گا، پیر نہیں جائے گا، پھر پیر انشاءاللہ مستقل تیرا مہمان ہے۔ کیا ہو گیا اس میں؟ یاد رکھو کہ زندہ ہیں، کیا مجھے جس نے لکھا ہے اس سے جا کے پوچھو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اصلحنا واصلح اولادنا واولاد المسلمین، اللہم اصلح احوالنا واحوال المسلمین، اللہم اصلح شبابنا وشباب المسلمین، اللہم اصلح بناتنا وبنات المسلمین، اللہم اصلح ذریاتنا وذریات المسلمین، اللہم اصلح نیاتنا ونیات المسلمین، اللہم اصلح لنا شأننا کلہا فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین قط ولا اقل من ذلک۔ اللہم لا تجعلنا وزغة للواجعین، اللہم لا تجعلنا عقدة للعاقلین، اللہم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اللہم لا تجعلنا من القانتین ولا تردنا عن بابک خائبین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واحم حوزة الدین۔